بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس معلوماتی اور تاریخی ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ کے 17ویں خلیفہ المقتفی کی وفات اور میراث کو بیان کر رہے ہیں۔ عباسی خلافت۔ تو دوستو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اسلامی تاریخ سے متعلق ہماری تمام ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہماری مسلم تاریخ بالخصوص عباسی خلافت کے درمیان کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، المقتفی ایک کامیاب حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حساس آدمی، ایک خوش مزاج اور ابن رومی جیسے شاعروں کی اعیاد کا قدر کرنے والا تھا۔ جیسا کہ مورخ لکھتا ہے، خلافت کے اپنے زمانے میں تقریباً اپنی سابقہ شان کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ کرماتی چیلنج پر قابو پا کر مصر اور شام کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کی مالی پالیسیاں جو اپنے والد کی پالیسیوں پر استوار تھیں، اس نے اپنی مسلسل جنگ کی تباہی اور بربادی کے باوجود خوشحالی اور مکمل خزانہ کو یقینی بنایا۔ تاہم المقتفی بچپن سے ہی بیمار طبیعت کا مالک تھا۔ در حقیقت وہ اپنے دور حکومت کے زیادہ عرصے سے بیمار رہے ہوں گے۔ 908 کے موسم بہار کے آخر میں وہ شدید بیمار ہو گئے اور تقریباً 3 ماہ تک خلیفہ معمور رہا۔ اس کی حالت باری باری بہتر اور خراب ہوتی رہی، تاہم یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ وہ اپنی بیماری سے بچ نہیں سکے گا۔ المقتفی کے 2 بیٹے تھے، لیکن وہ سب نابالغ تھے اور اپنی بیماری کی وجہ سے وہ جانشین کا تعین کرنے سے قاصر تھے۔ وزیر العباس الجرعی نے اس معاملے پر بیوروکریسی کے سرکردہ عہدیداروں کو آواز دی، ایک بے مثل عمل جس نے طاقت کا اجارہ داری کو ظاہر کیا جو آپ سویلین بیوروکریٹس کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ محمد بن داؤد الجرع نے تجربہ کار اور قابل عباسی شہزادے عبداللہ بن معتز کی حمایت کی، لیکن وزیر نے بالآخر علی ابن الفرات کے مشورے پر عمل کیا، جس نے المقتفی کے 13 سالہ بھائی جعفر کو مشورہ دیا، اور اس بنیاد پر کہ وہ کمزور اور لشکردار ہوگا اور سینئر حکام کے ذریعے آسانی سے جوڑ توڑ کر سکتا ہے۔ جعفر کا انتخاب جو خلیفہ المقتفی بن گیا، مورخ کے الفاظ میں ایک خوفناک ترقی تھا، اور اس نے ایک 4تھائی صدی میں پوری عباسی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن دور کا افتتاح کیا، جس میں المقتدر کے پیڑوں کے تمام کام ختم ہو جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ المقتفی 13 اگست 908 کو انتقال کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی نامزدگی کی منظوری دینے کے لیے کافی صحت مند ہو چکے تھے۔ اپنے والد کی طرح انہیں بغداد کے تحریر محل میں دفن کیا گیا تھا۔ المقتفی کی موت نے عباسیوں کے احیاء کے اعلیٰ مقام کی نشاندہی کی، جس کی سربراہی ان کے والد اور دادا نے کی تھی۔ اگلے 40 سالوں میں خلافت کو یکے بعد دیگرے اقتدار کی کشمکش کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ اپنے بیرونی صوبوں کو پرجوش مقامی خاندانوں کے ہاتھوں کھو دے گی۔ ابن رقیق کے 936 میں سے امیر امرا کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد خلیفہ محض کٹ پتلی حکمران بن گئے، اور 946 میں خود بغداد پر ایرانی شیعہ کے خاندان کا قبضہ ہو جانا۔ ان ہنگاموں کے دوران المقتفی کے بعد ازمرد بیٹے عبداللہ 946 سے 946 میں جنگی سردار تونزون نے المقتفی کے نام سے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ ابو احمد محمد، جس نے القاسم بن عبداللہ کی بیٹی سے شادی کی تھی،
خود 930 میں مقتدیر کے خلاف سازش میں ملوث تھا اور مقتدیر کے زوال کے بعد 932 میں تخت خلافت کے لیے مختصر طور پر امیدوار تھا۔ ان کا انتقال 933 میں ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو دوستو کل ہم بیان کریں گے کہ المقتدیر باللہ عباسی خلافت کا 18واں خلیفہ کیسے بنا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔